موضوع الدرس فيه أحوال يوم المحشر ومقارنة بين أهل الجنة وأهل النار، سورة الأعراف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ اہل النار کی ذلت کا کیا حال ہوگا، اب کیسے ذلیل ہوں گے، کیسے خوار ہوں گے، اور کیسے اہل جنت سے مانگتے ہوں گے کہ اپنا کچھ پانی بھیج دو، کچھ بچا ہوا اپنا رزق ہمیں بھیج دو، لیکن وہ نہیں ان کی بات کو پورا کر سکتے۔ یعنی الطعام رزقکم اللہ سے کیا مراد ہے؟ طعام۔ وقال عبد الرحمن بن زید یستطعمونہم ویستسقونہم، ان سے وہ کھانا مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں۔ وقال الثوری عن عثمان الثقفی عن سعید بن جبیر فی هذه الآیۃ قال ینادی الرجل اباہ او اخاہ فیقول له قد احترقت فأفض علی من الماء فیقال لهم اجیبوهم فیقولون ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ آدمی جو ہے وہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو، چونکہ اس کے باپ یا بھائی جنت میں اور یہ جہنم میں ہے، تو ان کو کہے گا، پکارے گا، قد احترقت، میں جل گیا، میں پانی کے لیے، کھانے کے لیے محتاج ہوں، افض علی من الماء، ہم پر اوپر سے کوئی پانی پھینک ہی دو۔ تو اہل جنت کو کہا جائے گا بھی ان کو جواب دو، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ کافروں پہ حرام کر دی، کسی کافر کو جنت کی نعمت نہیں مل سکتی۔ اور من وجہ آخر فی عن سعید عن ابن عباس مثلہ سواء۔ وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم ان اللہ حرمہما علی الکافرین طعام الجنت وشرابہا، ان کے لیے اہل جنت کا پانی بھی، کھانا بھی، ہر نعمت جو ہے وہ کافروں کے لیے حرام ہے، وہ کافروں کو نہیں مل سکتی۔ کافروں کو وہی جہنم کا پانی پلایا جائے گا اور جہنم کے کھانے ان کو کھلایا، آکلون من شجر الزقوم ومالئون من البطون فشاربون علیہ شرب الہیم۔
ھذا نزلهم یوم الدین۔ قال ابن ابی حاتم قال حدثنا ابی قال حدثنا نصر بن علی قال اخبرنا موسیٰ ابن المغیرہ قال حدثنا ابو موسیٰ الصفار فی دار عمر ابن مسلم قال سألت ابن عباس او سئل ای الصدقۃ افضل فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقۃ الماء الم تسمع الى اہل النار لما استغاثوا باہل الجنة قالوا افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الصدقۃ افضل، کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ جو ہے وہ پانی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھا نہیں قرآن پاک میں کہ جہنمی جب جہنم میں جل بھن رہے ہوں گے تو جنت والوں سے پانی مانگیں گے، افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پانی جو ہے نا یہ بہت بڑا صدقہ۔ کیا مانا؟ جیسے بہت سارے علاقے ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہی نہیں، اور غریب لوگوں کی بچیاں 2-2 میل 3-3 میل سے مٹکے اور گھڑے سر پہ رکھ کے پانی بھر کے لاتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ بھی ریت اڑ رہی ہوتی ہے، چل نہیں سکتی۔ تو اس لیے اگر وہاں آدمی کوئی کنویں کھدوا دے، اگر کوئی نل لگنے کی امید ہو تو نل لگوا دے، اور اگر کوئی چیز بور کرنے کی امید ہو تو وہاں بور کرا دے، باقاعدہ انجن لگا کے آگے ہاؤس بنا دے، تو بہرحال یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ کیونکہ پانی جو ہے نا، اصل یاد رکھیں کہ پانی دلیل حیات ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا، اور انسان بھی تو ایک پانی سے ہی پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے سب سے افضل صدقہ جو ہے، اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ تھوڑی سی ہمت کرنے کی ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارے علاقے ہیں، روہی کے علاقے ہیں اور تھر کے علاقے ہیں، اسی طرح اور علاقے ہیں جو غیر آباد ہیں جہاں پانی نہیں ہے، تو اگر چند آدمی مل کے 2-2 ہزار ریال بھی اکٹھا کر لیں تو 20,000 ریال بن جائے گا، اس سے سارا انتظام ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اگر آدمی ہمت کرنا چاہے۔ تو اس لیے اچھا یہاں بھی کوشش یہ کیا کریں کہ اگر پیسے نہیں ہیں، غریب آدمی پانی پلاؤ لوگوں کو۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسے یہاں کے عرب لوگ رہنے والے جو ہیں رمضان میں یا کسی روزے والے دن، جمعرات میں یا سوموار میں، عورتیں بھی بیچاری گلاس لے کے کھڑی ہوتی ہیں، پانی لے کے کھڑی ہوتی ہیں، بوتل لے کے کھڑی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ افضل صدقہ جو ہے وہ پانی۔ اور پھر اس پر قرآن پاک کی دلیل ہے کہ کافر سب سے پہلے کیا مانگیں گے؟ پانی۔ افیضوا علینا من الماء پھر مما رزقکم اللہ، تو عام کی باری تو بعد میں آئے گی۔ تو اس لیے سب سے افضل چیز جو ہے وہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا اعمش النبی صالح قال لما مرض ابو طالب قالوا له لو ارسلت الى ابن اخيك هذا فيرسل اليك بعنقود من الجنة لعله ان يشفيك به فجاء الرسول ابو بکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر عند اللہ حرم مال الکافرین۔ ایک روایت یہ بھی آئی ہے، ابھی صالح کہتے ہیں کہ لما مرض ابو طالب، جب ابو طالب بیمار ہوا تو کسی نے اس کو آ کے کہا کہ تم اپنے بھائی کے بیٹے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ بھیجو، وہ جنت سے کوئی گوشہ انگوروں کا تمہارے لیے منگوا دیں اور تم کھاؤ اور اس سے تمہیں شفا ہو جائے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اسلام دیتے تھے
تو مومنین کے لیے جنت کا ذکر فرماتے تھے اور کافروں کے لیے جہنم کا ذکر فرماتے تھے۔ تو وہ آدمی ان کا قاصد آیا لینے کے لیے، وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں حرام کر دی ہیں کافروں پر۔ ہاں دنیا کے انگور تو کافر بھی کھاتے تھے، بلکہ ان کے باغات ہوتے تھے طائف میں، اور طائف اور مکہ کے درمیان میں انگوروں کے باغ تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جنت کے انگور ان کو نہیں مل سکتے۔ ثم وصف تعالی الکافرین ما كانوا يعتقدونه في الدنيا باتخاذهم الدين لهوا ولعبا وإقترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها ما أمروا به من الأمر للآخرة۔ پھر اللہ پاک اب قرآن میں ذکر کرتے ہیں کافروں کا حال کہ دنیا کا کیسا انہوں نے اعتماد کیا، کہ دنیا میں آ کر دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا دیا، اور دنیا میں اتنے مغرور ہو گئے کہ اس کی زینت اور اس کی رونق میں کھو گئے، اور اسلام کی طرف، اللہ رسول کی طرف اور آخرت کی طرف تو وہ توجہ ہی نہ کر سکے۔ ایسے اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا أَيْ يُعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةً نَسِيَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہم بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو انہوں نے کیا، کہ ان نے اس دن کو بھلا دیا، ہم نے ان کو بھلا دیا، ہم نے ان کو بھلا دیا ہے۔ اللہ بھولنے سے پاک ہے، مانا ہے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ لأنه تعالى لا عن علمه شيء ولا ينسى كما قال تعالى۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی بھی نہیں، اور اللہ کوئی چیز بھولتے بھی نہیں، اللہ نسیان سے پاک ہے۔ نسیان جو ہے وہ صفت نقصان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تھی تو فرمایا تھا کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ تو میرا رب بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، بھولنے سے بھی پاک ہے، ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ یہ اگر آئے اس کو کہتے ہیں کسی کے ساتھ معاملہ اور وہی کرو جو اس نے کیا، بھئی وہ بھول گیا، چلو آج ہم بھی تمہیں یاد نہیں کرتے، یعنی ان کو وہی سزا دی گئی جو انہوں نے کیا تھا۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا وَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَقَالَ تَعَالَىٰ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَقَالَ لَوْ فِي أَنْبَاءِ الْقَوْلِ فِي الْيَوْمِ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا قَالَ نَسِيَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَلَمْ يَنسَهُمْ مِنَ الشَّرِّ۔ اللہ نے خیر ان کے لیے چھوڑ دی، خیر نہیں دی، لیکن شر کی تو ہر چیز ملی، ہر عذاب ملا ان کو۔ وقال قال نترکہم کما ترکوا لقاء یوم ھذا، ہم بھی آج ان کو چھوڑ دیتے ہیں جہنم میں جیسے انہوں نے اس دن کو یاد کرنا چھوڑا تھا، ہم بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ وقال بجائے نترکہم فی النار، آج ہم ان کو جہنم میں چھوڑیں گے۔ وقال سدی رحمہ اللہ تعالی نترکہم من الرحمت کما ترکوا ان یعملوا لقاء یوم ھذا، ہم آج ان کو رحمت سے نکال دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جیسے انہوں نے اس دن کو بھلا رکھا تھا۔ فی الصحیح ان اللہ تعالی یقول لعبد یوم القیامت الم ازوجک الم اکرمک الم اسخر لک الخیل والابل وادرک ذو راس وتربا ترأس وتربا فیقول بلا فیقول اظننت انک ملاقی فیقول لا فیقول اللہ تعالی فالیوم انساک کما نسیتنی۔ اب اس صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندے کو فرمائیں گے میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں بیوی دی، شادی کرائی تمہاری، اور علم تمہیں عزت نہیں دی، علم اسخر لکا، کیا میں نے تمہیں گھوڑے اور اونٹ اور دیے کہ آؤ کھاؤ پیو چڑھو اور اپنی عزت اور شان بناؤ۔ فیقول بلا، وہ کہے گا ہاں اللہ آپ نے مجھے دیا، سب کچھ دیا۔
فیقول اظننت انک ملاقی، کیا تم نے کبھی گمان کیا تھا کہ قیامت میں میرے ساتھ بھی ملاقات ہوگی؟ اس نے کہا نہیں یا اللہ، اگر یہ گمان ہوتا تو پھر میں ایسے کام کیوں کرتا؟ کہ جن کو یہ گمان ہوتا ہے کہ قیامت حق ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، تو وہ تو پھر ایسے گناہ نہیں کرتے نا۔ انسان ہونے کے ناطے کبھی غلطی سے گناہ ہو گیا تو پھر وہ توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اللہ کے دروازے پہ آ کے گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، جیسے دنیا میں تم نے بھلا رکھا تھا آج ہم نے بھی تم کو بھلا دیا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یقول تعالی مخبرا عن اعذاره للمشرکین بارسال الرسل الیہم بالکتاب الذي جاء به الرسول وانه کتاب مفصل مبین كقوله تعالی کتاب احکمت آیاته ثم فصلت الآیہ وقوله فصلناه على علم للعالمین ای على علم منا بما فصلناه به كقوله انزله بعلمه۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو، ان مشرکین کو جو خدا کو بھول بیٹھے، قیامت کو بھول بیٹھے، آخرت کو بھول بیٹھے، ہم نے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے، ہم نے ان کی طرف رسولوں کے ذریعے کتاب بھیجی، اور کتاب بھی ایسی بھیجی کہ مفصل ہر چیز واضح ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، جس کی کہ آیات جو ہیں بالکل محکم ہیں اور مفصل ہیں، مبین ہیں، جن میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں فصلناہ علی علم للعالمین ای علی علم منا بما فصلنا، کہ اللہ تعالیٰ جو کہ علیم ہیں، حکیم ہیں، ان کی کتاب میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ نے بیان نہ فرمائی، ہر چیز بیان کی، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے۔ وهذه الآية مردودة على قول كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ہم نے آپ پر کتاب بھیجی، آپ کو دل میں تنگی محسوس نہ ہو اس بات کی۔ اور فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ هَذَا الَّذِي قَالَهُ فِيهِ النَّذْرُ فَإِنَّهُ قَدْ طَالَ الْفَصْلُ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ أَنَّهُ لَمَّا أُخْبِرَ بِمَا صَارُوا إِلَيْهِ مِنَ الْخِسَارَةِ فِي الْآخِرَةِ ذُكِرَ أَنَّهُ قَدْ أَضَاعَ إِلَى لَهُمْ فِي الدُّنْيَا بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنزَالِ الْكُتُبِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ بڑی مدت گزر چکی تھی اور اس پہ دلیل بھی کوئی نہیں، اصل بات وہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جب وہ خسارے میں گئے ہیں اب تو آخرت میں، تو اب اللہ ان کے عذر سب ختم کر دیں گے۔ کیا عذر ہے تمہارا؟ پیغمبر آئے، رسول آئے، کتاب آئی، آیات آئے، معجزات آئے، تم نے کوئی بات ہی نہیں آنی، اب کوئی ان کے بعد عذر نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ پیغمبر نہ بھیجیں، رسول نہ بھیجیں۔ وَلِهَذَا قَالَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَيْ مَا وُعِدُوا بِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ۔ اللہ فرماتے ہیں کس چیز کی انتظار کر رہے ہیں؟ جو انجام ہونا ہے اسی انجام کی انتظار کر رہے ہیں۔
پھر انجام تو یہی ہوگا کہ کافروں کے لیے جہنم ہوگی، عذاب ہوگا، نکال ہوگا، سزائیں ہوں گی، مومن کے لیے جنت ہوگی، جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ وقال الربی لا يزال يجيء من تأويله امر حتى يتم يوم الحساب۔ لازمی بات ہے کہ جو اللہ کی وعید ہے، جو اللہ نے فرمایا وہ ہر حال میں ہوگا، حساب ہوگا تاکہ جنت والے جنت میں جائیں اور جہنم والے جہنم میں جائیں۔ وَيَتِمُّ تَأْوِيلُهُ يَوْمَئِذٍ یوم یاتی تأویلہ یعنی یوم القیامہ یقول الذین نسوہ من قبل، جو قیامت کو بھول چکے تھے نا، اب جب قیامت آ جائے گی سب کچھ دیکھ لیں گے۔ قد جاءت رسل ربنا بالحق، اب کہیں ہائے ہمارے پاس رسول آئے تھے اللہ اور سچے لے تھے اور حق لے کے آئے تھے، لیکن ہم نے نہ مانا۔ آج کوئی ہے جو ہمیں چھڑائے، ہماری سفارش کر دے یا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور وہاں جا کے اب پھر ہم بڑے اچھے عمل کریں گے، وہ پہلے والے عمل ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ پوچھیں گے اس دن کہ ہے ہمارے لیے کوئی اللہ کا پیغمبر؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا اے فی خلاصنا مما سرنا الیہ، ہم جس عذاب میں پڑے ہیں اس سے چھڑانے والا کوئی سفارشی ہمیں ملے گا؟ او نرد، یا ہمیں واپس بھیجا جائے دنیا میں۔ فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اب ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم دنیا میں پہلے کرتے تھے۔ كقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ولو ترى، اے مخاطب جب تو دیکھے ان کو جب آگ پہ کھڑے ہوں گے تو اب کہیں گے ہائے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، اب ہم اللہ کی کسی آیات کی تکذیب نہیں کرائیں گے، اب ہم قطعاً وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم نے کیے تھے، بلکہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اللہ نے فرمایا اب سب کو ظاہر ہو گیا جو آپ کو نظر نہیں آتا تھا کہ کہاں جہنم اور کہاں عذاب، اب تو دیکھ لیا نا۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، ہم ان کو دنیا میں واپس بھی بھیج دیں تو ہم قادر ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پھر بھی یہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ كما قال هنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها۔ آج سب سے بڑا گھاٹا ہے کہ جنت میں گئے، جہنم میں گئے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب عنهم ما كانوا يعدونهم من دون الله فلا يشفعون فيهم ولا ينصرونهم ولا ينفذونهم مما هم ينقذونهم مما هم فيه۔ سب کچھ چلا گیا، آج کوئی بھی نہیں، نہ کوئی سفارش کرنے والا اور نہ کوئی ان کو چھڑانے والا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے، اہل جنت جنت میں جائیں گے اور اہل نار جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ جو آدمی شرک پہ مر گیا اس کے لیے نہ تو چھٹکارا ہوگا اور نہ اس کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا۔ یہ جو بعض لوگوں نے غلط عقیدے بنا رکھے ہیں، ہمیں پیر چھڑا لیں گے، ہمیں فقیر چھڑا لیں گے، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن جبریل بھی فرشتے بھی صف بنا کے کھڑے ہوں گے، ان کو یہ طاقت نہیں ہوگی کہ جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہ ملے وہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ تو جب فرشتے نہیں بول سکتے تو اور کون آگے تمہاری سفارش کرے گا اور کون تمہیں چھڑائے گا؟ تو اس لیے شفاعت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی موت ایمان پہ آئی ہے۔ اگر گناہ گار ہے تو ٹھیک ہے، ان کی شفاعت ہوگی، انبیاء بھی شفاعت کریں گے۔
اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ قیامت والے دن اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، الذین وجبت لہم النار، ان کی جن کو جہنم کے پروانے مل گئے تھے لیکن اس کی سفارش سے اللہ ان کو چھوڑ دے، تو حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، اور اسی طرح علماء بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے اولیاء بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے قرآن کی صورتیں اور آیات بھی شفاعت کریں گے، لیکن کن کے لیے؟ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں لیکن گناہ گار، گناہوں کی وجہ سے پکڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو شفاعت ہوگی، لیکن اگر وہ شرک پہ مر گیا ہے تو اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے، اب نہ اس کے لیے جنت ہے نہ اس کے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن جب میدان حشر ہوگا، جنت والے جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنم والے جہنم میں، تو حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام دیکھیں گے کہ ان کے والد کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم اللہ کے دربار میں رو پڑے، یا اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ یوم لا یخذ اللہ النبی والذین آمنوا، کہ ہم انبیاء کو رسوا نہیں کریں گے، ایو خزی ابعد من الاب الابعد، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ ہے اور جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ حکم فرمائیں گے ابراہیم آنکھیں بند کرو، اب کھولو، جب کھولیں گے دیکھیں گے تو وہ ایک حیوان کی شکل میں ہو جائے گی، ان کی فرمایا ہم ان کی شکل بدل دیں گے، کوئی پہچانے نہ اور تمہارے لیے رسوائی کا ذریعہ نہ بنے، لیکن چونکہ وہ کافر ہیں تو ان کو اب جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، وہ رہیں گے ہمیشہ جہنم۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے مثال بیان کی کہ دیکھو نوح کی بیوی کافرہ ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، اور یہ دونوں میرے بندے نیک بندے انبیاء جو ہیں ان کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، فخانتاہما، یاد رکھے خیانت کا معنی گناہ یا زنا نہیں بلکہ کفر ہے، چونکہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی، کافر ہونا الگ بات ہے لیکن بد کردار ہونا تو الگ بات ہے۔ تو اب آگے اللہ نے خود کتنی واضح بات ہے، فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی، لیکن ان کو جب جہنم کا حکم ملا تو ان کے خامد نبی تھے لیکن ان کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اس دن اللہ سے ان کو ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ان کو جہنم میں ڈالو جہاں اور جہنمی پڑے ہوئے، حالانکہ نبی کی بیوی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن جہنم، حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا باپ ہے آدم لیکن کافر ہے جہنمی، حتیٰ کہ دنیا میں آپ ان کے لیے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، جس دن آزر مر گیا اللہ نے فرمایا بس ابراہیم اب دعا نہ مانگا، جب تک وہ زندہ تھا تو اس کی امید آپ کو ہو سکتی تھی مسلمان ہو جائے، اب وہ کفر پہ مر گیا ہے، اب اس کے لیے دعا مانگنا بھی منع، تو اس لیے جو لوگ کافر مر گئے ہیں ان کے لیے کبھی دعا نہ مانگو، ہاں اگر زندہ ہیں دعا مانگو، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو اسلام نصیب فرما، اللہ ان کو جہنم سے بچا، کیونکہ جب آدمی، لیکن جب وہ کفر پہ مر جائیں تو اس کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شفاعت انبیاء برحق ہے، شفاعت اولیاء برحق ہے، شفاعت اہل القرآن برحق ہے، شفاعت آیات القرآن برحق ہے، لیکن مومن کے لیے ہوگی، کسی کافر کے لیے نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ ہمیشہ دماغ میں، ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے نا کہ جس دن عالمگیر نے اپنے بادشاہ، اپنے باپ کو، اکبر کو، جو اس نے بنایا تھا نا جو آج کل بڑا مشہور ہے تاج محل،
یہ اسی نے بنوایا تھا نا جی، بڑا ایک تاریخی، یعنی وہ عجائبات عالم میں سے ہے، جو 7 چیزیں دنیا کے عجائبات میں، ان میں سے ایک تاج محل بھی ہے۔ اچھا، باپ کو تخت سے اتارا، خود تخت پہ بیٹھ گیا، باپ کو قید کیا، لیکن کیا اسی تاج محل میں، اس کے ایک علاقے کو جیل قرار دے دیا اور وہیں باپ کو رکھا۔ اب جب حکومت اس کی مستحکم ہو گئی، وہ بڑا غلطیاں تو اس میں بھی بڑی تھیں، لیکن بہرحال وہ ایک اہل علم آدمی تھا اور علم پرور آدمی تھا۔ یہ جو اس وقت پوری دنیا میں فتاویٰ ہے، وہ اسی کا بنوایا ہوا فتاویٰ عالمگیری، اس نے علماء کو جمع کر کے فتویٰ، جو آج پوری دنیا کے لیے اسلام کا ایک انسائکلوپیڈیا، بڑا عظیم فتویٰ۔ تو اس نے ایک دن علماء کو بلایا، اس نے کہا کہ مجھے بیٹھے بیٹھے کبھی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے باپ کو قید کیا ہوا ہے، میں مجبور تھا کہ باپ تو کفر کی طرف جا رہا تھا نا، اکبر تو دین الہی بنا رہا تھا نا، اپنا دین اکبری، اس نے تو ہندوؤں سے بھی شادیاں کر رکھی تھیں، جوتا بیگم اور فلانی بیگم اور فلانی بیگم، تو اگر عالمگیر کنٹرول نہ کرتا تو پورا ہندوستان جو ہے وہ تو اسلام سے نکل جاتا۔ انہوں نے کہا وہ تو میں نے کر لیا، لیکن بہرحال باپ تو ہے، اب اس کے راضی کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں کہ میں دنیا میں اپنے باپ کو راضی کروں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک راستہ ہے کہ ابھی آپ کا بیٹا جو ہے اس کا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے، تو آپ کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے، تو اتنی بڑی خوشی کہ شہزادہ قرآن ختم کرے، اس پہ آپ ان کو دعوت دیں، وہ آئیں گے، جب آ جائیں گے تو باپ بیٹے کی بات ہے، بس گلے مل گئے تو بس سب کچھ گلا جاتا رہا۔ تو عالمگیر نے کہا ہاں یہ بڑی اچھی بات، انہوں نے دعوت نامہ بنایا اور بڑے ذمہ دار لوگوں کو بھیجا بادشاہ کے پاس، دعوت نامہ پڑھا اور فرمایا کہ اس کو کہہ دیں کہ میں نہیں آؤں گا، اب مجھے دعوتیں دیتے ہیں، میں نہیں آؤں گا، نہیں آئے۔ اب بادشاہ پھر پریشان ہوا، پھر علماء کو بلایا کہ وہ تو وہ ایک تقریب تھی اور بڑا اچھا موقع تھا، بڑی خوشی تھی کہ شہزادہ قرآن پڑھ جائے، حافظ ہو جائے، اس میں بھی وہ نہیں آیا، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ابھی آپ نے قرآن ختم کرنا ہے نا، آپ کا بھی تو قرآن ختم ہونے والا ہے، تو آپ اپنے ختم قرآن پہ دعوت دیں۔ جب عالمگیر نے اپنے ختم قرآن کا دعوت نامہ بھیجا تو بادشاہ نے کہا ہاں میں بالکل آؤں گا، میں دعوت میں شریک ہوں گا۔ تو عالمگیر خوش ہو گیا، بڑے انتظامات ہوئے، تو اکبر سے اس کے جو ساتھی، وہ جیل میں بھی ساتھ تھے نا کچھ لوگ جو تھے مخلص، تو ان نے کہا کہ جناب آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کیا، بچہ تھا، خوشی میں چلے جاتے تو بچہ خوش ہو جاتا، کہنے لگے کمال کی بات کرتے، اس کے پوتے نے جب قرآن ختم کیا تو قیامت میں اس کو، اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا نا، اس کا تاج تو عالمگیر پہنے گا نا، تو دنیا میں بھی میرا تاج چھین لیا، آخرت میں بھی چھین لیا، پھر بھی میں دعوت میں جاتا۔ اب عالمگیر نے قرآن ختم کیا، اس کا تاج مجھے پہنایا جائے گا قیامت میں، یہ میرا بیٹا ہے، تو اب میں کیوں نہ جاؤں؟ چلو دنیا کا تاج چھینا، آخرت کا تو دے دیا۔ تو اس لیے قرآن پاک جو ہے وہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روایات بنو اسرائیل میں ہے، اللہ عالم ان پر اعتبار تو نہیں ہوتا، صرف فائدے کے لیے ذکر کر دی جاتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے بچے کو وصیت کی تھی اپنی بیوی کو کہ میں مر جاؤں تو میرے بچے کو شکولوں میں نہ لے جانا، مسجد میں لے کے قرآن پڑھا۔ اب وہ بچہ جب 4 سال کا ہو گیا، اس کی ماں لے کے مولوی صاحب کے پاس گئی، مولوی صاحب نے بٹھایا
تو بچے نے اب آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کے باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اللہ نے فرمایا عذاب اٹھا. ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بیٹا بسم اللہ پڑھ رہا ہو اس کے باپ کو میں عذاب دوں. اس لیے اللہ کی قرآن کی نعمتیں شفاعت کی نعمتیں سب برحق ہیں لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان. اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر شفاعت کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے قرآن نے بتلا دیا اور پھر جہنمی خود اعتراف کریں گے کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق. اللہ کے پیغمبر حق لے کے آئے لیکن ہم نے بات ہی نہیں مانی, ہم نے ان کی تکذیب کی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح معنی میں دین ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے اور آخری کلمہ جو زبان پہ جاری ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.